الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک ٹاک میں، ایک گفتگو میں پاکستان کے اندر فکر مودودی سے وابستہ تمام لوگوں کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی کہ وہ تمام تنظیمات جن کا مقصد اقامت دین ہے ان کو آپس میں مل بیٹھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینا چاہیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انہی لوگوں سے میں دوبارہ مخاطب ہوں، وہ تمام لوگ جو اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اقامت کرنا چاہتے ہیں اس کی۔ 20ویں صدی کا یہ ایک انمول اور ایک منفرد تحفہ ہے کہ اس صدی میں پوری دنیا کے اندر ایسی تحریکیں اٹھیں جنہوں نے اسلام کو سیاسی طور پر نہ صرف قابل عمل سمجھا بلکہ اس کے نفاذ کی، تنفیذ کی اور حکومت اور اقتدار کے ایوانوں میں اس کے غلبے کے لیے کوشش اور جد و جہد کی۔ اور اس سلسلے میں برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اس کی آواز کو بلند کیا۔ اسلامی تحریک کے سامنے کوئی ایک محدود سا دائرہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تحریک یہ ایک ہمگیر تحریک ہے جو فکر اور نظر سے لے کر عمل، اخلاق اور کردار تک پورے کے پورے انسان کو بدلنا چاہتی ہے، اور صرف انسانوں کو نہیں بدلنا چاہتی بلکہ پورے کے پورے انسانی معاشرے کو بدلنا چاہتی ہے، اس کے پورے ڈھانچے کو بدلنا چاہتی ہے، اور پورا جو ہمارا سماجی دائرہ ہے اور ہماری معیشت ہے، ہماری معاشرت ہے اور ہماری حکومت ہے اور سیاست ہے، یہاں تک کہ بین الاقوامی تعلقات ہیں، امن، جنگ اور صلح ہے، ان تمام دائروں کو اللہ کے دین کے مطابق نئے سرے سے استوار کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تحریک کو ہر دنیا کے حصے میں قبولیت ملی، پذیرائی ملی، خاص طور پر نوجوانوں نے اس کو قبول کیا، اس کے نعرے کو اٹھایا اور گلی گلی اس کے پیغام کو پہنچایا۔ اور آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے اندر یہ اسلامی تحریک حکومت اور اقتدار کے ایوانوں تک بھی پہنچی ہے، اور اگر جہاں حکومت اور اقتدار کے ایوان تک نہیں بھی پہنچ سکی وہاں بھی ایک مؤثر سیاسی قوت کے طور پر موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اگرچہ بہت سارے دائروں میں اسلامی تحریک کا جو اثر ہے، اس کے جو نفوذ ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن سیاسی دائرے میں ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ بہرحال اس وقت جو اسلامی تحریک، جماعت اسلامی یا اس کے ساتھ جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں، تنظیم اسلامی ہے یا تحریک اسلامی ہے یا وہ افراد جو انفرادی طور پر یہ کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے پاکستان کے اندر اگر میں پاکستان کے تناظر میں بات کروں تو چیلنج بہت بڑا ہے، اور اس چیلنج کا ادراک کیے بغیر ہم شاید اس کے لیے کوئی دفاع اور پھر کوئی جارحانہ حکمت عملی وہ ترتیب نہیں دے سکتے۔ اس وقت یہ جو ہمارے سامنے فتنہ وجود میں آ چکا ہے، اگر قرآن پاک کی اصطلاح میں بات کی جائے تو جس طرح قرآن نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو کہ جب وہ آ جائے تو پھر اس کا شکار صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے بلکہ پھر اس کا شکار ہر خاص و عام ہوگا۔ تو پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر وہ جو فتنہ ہے وہ اتنا سرایت کر چکا ہے کہ اب اس کی شکار صرف خاص لوگ نہیں ہیں، پھر اس کے شکار صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ وہ ہر گھر پر دستک دے رہا ہے اور ہر دروازے سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر روشن دان سے ٹپکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان چند فتنوں کی میں آپ کے سامنے ذکر بھی کر دیتا ہوں، ان کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کے لیے ہم تدارک اور اس کے لیے دفاع اور جارحانہ حکمت عملی پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج کے دور میں ذرائع ابلاغ اور ان کی جو آزادی ہے، ان کی جو موزوری ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا۔
ڈرامے، فلمیں، اشتہارات، فحاشی اور اوریانی اس کے اندر، اور معاشرے کے جو معیارات ہیں ان کو اس نے تلپٹ کر دیا، اور یہ اتنا اثر اور نفوذ اس نے اختیار کر لیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اچھا تھا وہ برا بن گیا ہے، اور جو برا تھا وہ بتدریج اچھا بنتا جا رہا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک کردار ہمارے سامنے وجود میں آیا، اور اسی میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اس کو پروان چڑھایا، اور وہ کردار تھا قندیل بلوچ کا، جس کو مار دیا گیا۔ اگرچہ اس کا مارنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ کردار بہرحال پاکستانی معاشرے کے اندر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اسی میڈیا نے باغی نام سے ایک ڈرامہ بنا کر اس کردار کو نہ صرف یہ کہ اس کا بالکل ایک نیا روپ معاشرے کے سامنے رکھ دیا، بلکہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیا کس طرح خوب کو ناخوب اور ناخوب کو خوب بناتا جاتا ہے۔ اب اس میڈیا کا مقابلہ یہ میں انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح نجی تعلیمی ادارے، یہ بھی آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پر وہ کالجز، یونیورسٹیاں، ان کے اندر میں نام نہیں لیتا، لیکن کسی بھی شہر میں چلے جائیں، اس کی جو ٹاپ کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اس کے اندر جو ماحول بن رہا ہے، جو مخلوط تعلیم بن رہی ہے، اس کے اندر جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ کسی بھی طرح اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ وہ لگا نہیں کھاتا، اور وہ جو نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ یورپ اور امریکہ کی تو اور ان کی تہذیب کی تو دلدادہ ہو سکتی ہے، اسلامی تہذیب کی دلدادہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اسی میڈیا نے ہم پر گلوبلائزیشن کو مسلط کر دیا ہے، اور آج ہمارا یہ معاشرہ، یہ دیسی معاشرہ، اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، اور ٹیچرز ڈے ہے، حالانکہ یہ ہمارے رواج نہیں ہے۔ ویلنٹائن ہمارا دن نہیں ہے، نیو ایئر نائٹ ہماری نہیں ہے، لیکن اس میڈیا نے گلوبلائزیشن کی بنیاد پر اور ویسٹرن تہذیب کو ہم پر نافذ کر دیا ہے اور ہم پر مسلط کر دیا۔ تو یہ وہ آج کے دور کے اندر ایک میڈیا کی ایک بہت بڑی یلغار ہے جو ایک فتنے کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر سول سوسائٹی کے نام پر اور انسانی حقوق کے نام پر انسانی حقوق کا وہ تصور ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارا نہیں ہے۔ خواتین کو وہ راہ دکھائی جا رہی ہے جو ہماری نہیں ہے، ان کو وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے جو ہمارا نہیں ہے۔ میرا جسم اور میری مرضی، یہ نعرے ان کو دیے جا رہے ہیں، اور اپنا کھانا خود گرم کرو، یہ نعرے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ، ہماری روایات کے ساتھ، ہماری اقدار کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ، ہماری معاشرت کے ساتھ لگا کھانے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہم پر، ہماری خواتین پر مسلط کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس طرح NGOs کی بنیاد پر، اور NGOs، انٹرنیشنل NGOs جتنی ہیں، ان کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ایک پورا ایجنڈا ہے جسے فروغ دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ملٹی ڈائنامک ایک اور ہمہ جہت چیلنجز ہیں جو اس معاشرے کو اس وقت درپیش ہیں، اور اس معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کرنے والے، اس معاشرے کے اندر دین کا کام کرنے والے، اس معاشرے کے اندر قرآن اور سنت کی دعوت دینے والے ہر فرد کے سامنے یہ چیلنجز موجود ہیں، اور اگر وہ ادراک کرے اور اگر وہ سوچے تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ کس طرح ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور کس طرح ان کے سامنے بند باندھا جائے گا۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ پس جبایت کر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ہمگیر دعوت اور اصلاح کی مہم چلانی ہے، اور وہ دعوت اور اصلاح کی مہم اکراس دی بورڈ ہو، معاشرے کے ہر فرد تک دین کی دعوت پہنچائی جائے، اور ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے پیرائے میں، دل نشین پیرائے میں قرآن اور سنت کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور قرآن و سنت کی دعوت پہنچانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اور ان کے دماغوں سے وہ غلط فہمیاں دور کر دی جائیں جو اسلام اور اہل اسلام کے حوالے سے اس میڈیا نے ان پر مسلط کر دی ہیں۔
اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، اسلام کے ساتھ انتہا پسندی کو ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، اسلام کے ساتھ خواتین پر زیادتی کرنے کو ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، اسلام کے ساتھ آمیریت کو ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، اسلام کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ یعنی دعوت دینے سے پہلے یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے، اور بڑے ہمگیر انداز میں بتانے کی ضرورت ہے، بڑے ووکل انداز میں بتانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے اگر کوئی بہترین نظام زندگی ہے تو وہ اسلام ہے، انسانوں کے معاملات اور مسائل کا اگر حل ہے تو وہ اسلام میں ہے، اور انسانوں کی بنیادی انسانی حقوق کا اگر محافظ ہے تو وہ اسلام ہے، اور خواتین کی اصل عزت اور توقیر کا اگر محافظ ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اسلام میں شورائیت ہے، اسلام میں جمہوریت ہے، اسلام میں لوگوں کے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، اور ان کی رائے کو قیمت دی جاتی ہے، ویلیو دی جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک ہمگیر دعوت کی مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور اس دعوت کی مہم میں معاشرے کے ہر طبقے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس دعوت کی مہم میں نوجوانوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، صحافیوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، وکلاء کو اور ججز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، حکمران طبقے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹیرینز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس ملک کی انٹیلیجنشیا کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر محاذ پر اس کے لیے لٹریچر کی تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے تقاریر کی ضرورت ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑے بڑے پروگرامات کی ضرورت ہے، قرآن کلاسز کی ضرورت ہے، قرآن کی بنیاد پر ایونٹس منعقد کرنے کی ضرورت ہے، ایک بہار لانے کی ضرورت ہے اس ملک میں، اسلام یعنی ان لوگوں کو جو اس ملک میں دین کا کام کرتے ہیں کہ وہ مل جل کر اس ملک میں دعوت کی ایک فضا قائم کر دیں۔ دوسرا جو اس کے لیے حکمت عملی اختیار کرنی ہے اسی دعوت کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک متبادل میڈیا تخلیق کرنا ہے۔ اب وہ دور گزر گیا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ٹی وی شیطان ہے، اسے توڑ دو اور اس کو نہ دیکھو۔ اب آپ کو ایک متبادل میڈیا تخلیق کرنا ہے، اب آپ کو ڈرامے کے مقابلے میں ڈرامہ بنانا ہے، اور ترکی نے اس کی بہترین مثال دی ہے کہ انہوں نے ارطغرل کا ڈرامہ بنا کر پوری انڈسٹری کا جو قبلہ ہے وہ بدل دیا ہے، اور پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کے اندر اس کی مقبولیت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی نوجوانوں کے اندر یہ پیاس موجود ہے کہ اگر آپ ان کو متبادل دیں تو وہ اسے قبول کریں گے۔ قطر نے عمر سیریز بنا کر، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل پر سیریز بنا کر ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ تو ہمیں ایک متبادل میڈیا دینے کی ضرورت ہے جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہو، جس میں ڈرامہ بھی ہو، جس میں لوگوں کی تفریح کا سامان بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں نیوز بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کسی سیاسی جماعت کا ماؤتھ پیس بنانا ہے، لیکن ہمیں ایک ایسا میڈیا بنانا ہے کہ جس کا مطمع نظر یہ ہو کہ اس نے سچ سامنے لے کر آنا ہے، اس کے کوئی ایجنڈا نہ ہو، کوئی ہڈن ایجنڈا نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی سپانسر نہ ہو، اور اس کے پیچھے کوئی ایسے آلائے کار نہ ہو جو لوگوں کو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کریں، بلکہ اس کا کام یہ ہو کہ وہ سچ کو سامنے لے کے آئے، جو ظلم کو سامنے لے کے آئے، جو معاشرے کی ناہمواری کو سامنے لے کے آئے، اور جو لوگوں کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا، اور لوگ اس جھوٹے میڈیا کے مقابلے میں اس سچے میڈیا کو قبول کریں گے۔ اسی طرح ہمیں تعلیمی اداروں پر توجہ دینی ہے، جو تعلیمی ادارے موجود ہیں ان کو اس معیار پر لے کے آنا ہے کہ لوگ ان کی طرف آئیں اور ان کے اندر تعلیم حاصل کریں، اور ان کے کلچر کو اسلام کے مطابق بنانا ہے، اور اپنی نوجوان نسل کو ایک اچھا بااعتماد اور مسلمان نوجوان بنانا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں یا وہ مرد ہوں۔ سول سوسائٹی کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، سول سوسائٹی کی تنظیمیں بنانی ہیں، اور ان کے پلیٹ فارم سے ایشوز کو اٹھانا ہے، خواتین پر جو ظلم ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اسلام کے حوالے سے جو متبادل ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ این جی اوز قائم کرنی ہے، اور این جی اوز کی سطح پر
اپنے ایجنڈے کو سامنے رکھ کر لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے، معاشرے کے اندر ایک تبدیلی کی لہر بھی پیدا کرنی ہے، اور یہ این جی اوز کے اس محاذ کو اور سول سوسائٹی کے اس محاذ کو لبرلز کے لیے اور سیکولرز کے لیے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ گلوبلائزیشن کے مقابلے میں امت کا تصور پیش کرنا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، ارکان کا مسئلہ، بوسنیا کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، شیشان کا مسئلہ، یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کو اٹھانا ہے اور جن کی بنیاد پر بات کرنی ہے، اور ایک امت کے حوالے سے امت کے وجود کو ثابت کرنا۔ تو یہ تو ہو گیا وہ دعوت کا حوالہ اور اصلاح کا حوالہ، اور اس کے لیے وہ جو چیلنجز ہیں اور ان کا جو تدارک ہے۔ دوسرا جو حوالہ ہے وہ ہے سیاسی۔ اس وقت ایک نئے سیاسی بیانیے کی ضرورت ہے، اور اس وقت میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر سید ابوالعالیٰ مودودی کی فکر جو اسلام، پولیٹیکل اسلام ہے، وہ اس کی ایک سرایت موجود ہے، اس کی ایک جڑ موجود ہے، اور اس جڑ کو نمو دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اس کا انالیسس کریں، تو ہر طبقہ فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک اسلام پسند قیادت آنی چاہیے، لیکن وہ اسلام پسند قیادت کیسی ہو؟ وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ قیادت ہو، جدید دور کے مسائل کو سمجھنے والی قیادت ہو، جن کے دل اور دماغ کے دریچے بند نہ ہوں بلکہ کھلے ہوئے ہوں، جو مغرب کو بھی سمجھتی ہو، مغربی تہذیب کو بھی سمجھتی ہو اور ان کا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہو، اور جو جدید ذرائع کو بھی استعمال کر سکے۔ تو ایک ماڈرن پروگریسو اسلامی قیادت اور ماڈرن پروگریسو اسلامی بیانیہ اور اسلامی سیاسی جماعت، اس کی ضرورت ہے، جو سیکولرزم کے مقابلے میں پڑھی لکھی مسلم ذہنیت والی قیادت پیدا کر سکے، جو ملک کے مسائل کے لیے ملک کے مسائل کا ادراک بھی رکھتی ہو اور ان کو حل کے لیے ایک روڈ میپ دی جا سکے، جو بتا سکے کہ ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور ان بنیادوں پر حل کیا جا سکتا ہے، جو نوجوانوں کے اندر ان کے کھوئے ہوئے اعتماد کو بحال کر سکے، جو نوجوانوں کو یہ اعتماد دے سکے کہ انہوں نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے اور وہ یہ حل کر سکتے ہیں، جو نوجوانوں کو یہ اعتماد دے سکے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور یعنی نوجوانوں کی بنیاد پر تبدیلی تو بہت سارے لوگ لے کے آتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو حقیقی معنوں میں امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار دینے کی ضرورت ہے، ان کے ہاتھ میں باغ ڈور دینے کی ضرورت ہے، اور انہیں آگے بڑھ کر اپنا امام بنانے کی ضرورت ہے اور ان کے ہنر سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک نیا سیاسی بیانیہ اور اس کی بنیاد پر ایک نیا سیاسی کلچر اور اس کی بنیاد پر ایک نئی سیاسی لیڈرشپ اور نئی سیاسی جماعت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان تمام فرسودہ اور تمام پرانی سیاسی لیڈرشپ کو اور سیاسی جماعتوں کو ان کو ختم کر کے اور ان سے چھٹکارا اور نجات حاصل کر کے یہی جو جدید تعلیم یافتہ لیڈرشپ ہے اور ان کا یہ جو سیاسی بیانیہ ہے، اس کے لیے پاکستان کے اندر بہت بڑی گنجائش موجود ہے، پاکستان کے اندر ان کے لیے بہت بڑا سپیس موجود ہے، اور یہ پاکستان کے اندر ان مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام اسلامی تحریکیں اور ان سے وابستہ نوجوان ان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اپنے اپنے آربٹ سے ذرا اوپر اٹھ کر اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے، اور اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو کھولنا چاہیے، اور ان چیلنجز کا تدارک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس پر کچھ لوگ وہ اس کی حمایت میں ہوں گے، کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کریں گے۔ اختلاف کرنے والوں کو اختلاف کا حق ہے، لیکن کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، کسی پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ شاید اس کے ذریعے کوئی سازش کر رہا ہے۔ ہر ایک خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں بھی اپنا اپنا کردار اپنے اپنے دائروں میں ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔